یہ جو پیشہ ور گداگر لوگ ہیں نا، ان گداگر، ان بیگر سے بچیں. یہ انہوں نے عادت بنا لی ہے بھیک مانگنا. بعض اوقات اس پر حضرات کی رپورٹس بھی آ چکی ہیں جو ان کے ماہرین ہیں جن نے اس کو چیک کیا ہے کہ 100% یہ بھیکاری ہیں اور ایک گرو کے تحت کام کرتے ہیں. وہ ان سے بھیک منگواتے ہیں، پرسنٹیج طے ہوتی ہے، اتنے لاؤ گے تو اتنے دوں گا، اتنے لاؤ گے تو اتنے دوں گا. لیسس جاری ہوتے ہیں، اپنے اپنے چوکوں پہ ٹھہرے ہوتے ہیں. اس طرح کو دینا بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. ہاں آپ کو یقین ہے کہ بندہ بالکل ایسا ہے جو ضرورت مند ہے، اس کی تعلق میں آپ کو امداد کرنی چاہیے، اس کا تعاون کرنی چاہیے، اس پہ اجر ہے. میں آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں. حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ صحیح مسلم سے، سنن نبی داؤد سے، ابن ماجہ سے اٹھا لیں تو آپ کو سمجھ آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ خامخواہ سے مانگتا ہے، لوگوں سے بھیکاری بنتا ہے، قیامت کے دن یہ رب العزت کی دربار میں آئے گا، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈی ہوگی، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ لے کر آئے گا. یہ اس کا علاج ہے. اور جو بندہ مساجد میں اپنے لیے ذات کے لیے مانگنا شروع کر دے، حدیث پاک میں تو دینا منع ہے، لہٰذا ایسی چیزیں جائز نہیں ہیں. ایسے آدمی کو جس کے پاس اپنا ایک وقت کا کھانے وغیرہ کا معاملہ موجود ہو اور وہ بھیک کے لیے گھر سے نکلے، تو علماء نے اس کے نکلنے کو حرام اور ناجائز کہا ہے. کیوں؟ ایک آدمی کے پاس کھانا موجود ہے، اور اگر کسی کے پاس سر ڈھانکنے کے کپڑے موجود ہیں اور ایک دن رات کا کھانا موجود ہے، اس کے لیے بھی مانگنا جائز نہیں ہے. تو ایسے بندوں کو نہ دیں. اور میں یہاں ایک بطور رائے ایک بات کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ایسے بندوں کو دے دیا ہے تو آپ کے دینے پہ آپ کو ثواب ضرور ملے گا، گناہ نہیں ہوگا. لیکن صدقات واجبہ جو ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، فدیہ ہے، فطرانہ ہے، جو آپ ایسی چیزیں دے رہے ہیں تو ایسا ان کو نہ دیں. ہو سکتا ہے یہ بندے صاحب نصاب اور مستحق نہ ہو، آپ دیں گے تو ان پہ نہیں لگے گی. وہ چیزیں دینے کے لیے آپ کو فیملیز تلاش کرنی چاہیے، پہلے اقربا، اپنے قریبی، اس کے بعد ارد گرد دیکھنا چاہیے، پھر جا کر آپ اس کو